میں اندر جانا شروع ہوا اجتماع گاہ میں، تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. پیچھے سے مجھے آوازیں آئیں، ارے یار یہ تو جنید جمشید ہے یار. کو دو چار آوازیں آئیں، ابھی یہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ کوئی تو مجھے یہ بات بری بھی لگی ہلکی سی، کیا مطلب بھائی کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو، میں نہیں آ سکتا کیا؟ خیر میں اندر گیا، اندر جا کر بیٹھا تو میں نے دیکھا ایک مجمع سب پہنچ گیا ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. جو بھی جنید غنی نے مجھے بٹھایا، تم ادھر ہی بیٹھو یہیں پر، اور میں ابھی ایک صاحب کو لے کر آتا ہوں. خیر یہ مجھے بٹھا کر چلا گیا. اتنی دیر میں ایک نوجوان لڑکا، یہ جیسے بھائی لوگ بیٹھے ہیں اپنے، 18-19 سال کا، یہاں سے بیچ میں سے راستہ توڑ کے میرے پاس آ گیا. مجھے آ کر کہتا ہے جنید بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ؟ تو میں اس کو ایسے دیکھنا شروع ہو گیا. اب میں نے کہا کیا جواب دوں میں اس کو؟ ہاں بولوں کہ نہیں بولوں، سچ بولوں کہ جھوٹ بولوں؟ میں دیکھتا رہا اس کو، دیکھتا رہا، لیکن اندر ہی اندر نا مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کہ اب یہاں یہ ہوگا، اگلا پوچھے گا آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، پھر اگلا پوچھے گا آپ روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں، آپ نے حج کر لیا. مطلب یہاں پر اب میری کیا اب یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی؟ کیا میں ابھی یہاں پر کیریکٹر اسیسینیشن کروانے آیا ہوں، اپنی کردار کشی کروانے آیا ہوں میں یہاں پر؟ تو میں نے وہ لڑکا جو ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا یار اس کو بولو جنید غنی کو یہ مجھے غلط جگہ لے آیا، وہ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی. وہ بھاگا گیا اس کے پیچھے، اس کو لے کر آیا. جنید غنی نے کہا کیا ہو گیا یار جنید، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں. تو وہ کہتا ہے یہ ابھی ایک لڑکے نے آ کے پوچھا تھا ان سے آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں. تو جنید غنی نے کہا تو نے اس لڑکے کو آنے کیوں دیا؟ اتنا غصے ہوا وہ اس پہ. میں نے جنید غنی کو ٹھنڈا کیا، میں خود بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں نے کہا یار کیوں ناراض ہوتا ہے؟ وہ لڑکا بات تو صحیح کر رہا تھا نا کہ نماز پڑھنی تو چاہیے مجھے. تو اس نے جو جملہ بولا نا مجھے، وہ مجھے آج تک یاد ہے. جنید غنی نے جو جملہ بولا، اس نے کہا جنید ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں کیا، ہم تو ترغیب دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ نیکی کرنے کی توفیق دے. ہاں وہ آج بھی مجھے وہ بات یاد ہے. اللہ پاک یہ مجھے بھی عطا کرے کہ ہم کسی سے یہ نہ کہیں بھائی تم نے کیوں نہیں کیا یہ، بلکہ نیکی کی ترغیب دیں اور پھر اللہ سے رات کو دعا کریں اللہ میرے اس بھائی کو، میری اس بہن کو توفیق دے وہ اس نیکی کو کر سکے. پھر میں نے کہا جنید غنی کو چل چھوڑ یار، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا. اب جنید غنی صاحب نے ایک صاحب کو بلایا، ان کا نام تھا ڈاکٹر بلند اقبال. ابھی جب میں شان رمضان ابھی شان رمضان کر رہا تھا نا، یہ ابھی کچھ پچھلے رمضان میں، تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب بڑے عرصے بعد مجھے ملنے آئے. میں ملا ان سے، بڑی خوشی ہوئی. میں نے ان کو یاد کرایا وہ واقعہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. تو ڈاکٹر بلند اقبال صاحب میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. اور ڈاکٹر بلند اب تبلیغ والوں کا بہن میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ تبلیغ والے نا اب وہ سامنے والے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کو اللہ کی دعوت تو دینی ہے. تو آپ پہلے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، یہ میرا نام ہے، بڑا اچھا کیا آپ آئے. پھر باتوں میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو میرے سے بھی انہوں نے پوچھ لیا، تو جنید صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر گیا. تو میرے سے نا اب میں ان کی شکل دیکھوں، میں نے کہا اب تک مار نہیں پڑی تو اب پڑے گی. اب جو میں نے بتایا نا میں کیا کرتا ہوں، تو میرے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز دیکھ کے نا جنید غنی نے ان سے کہا ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ وہ ہے نا جس نے دل دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ارے واہ 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 واہ، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا یہ آدمی ٹھیک آدمی ہے. یہ بالکل ٹھیک آدمی ہے، اس سے کرو دوستی. تو بعد میں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جواب آپ کہاں سے لائے اتنا خوبصورت سا؟ تو مجھے کہنے لگے یار میں نہ تجھے جانتا نہ مجھے یہ پتا دل دل پاکستان کیا. تو جب اس نے بولا نا
اس نے دل دل پاکستان گایا تو میں نے کہا واہ 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 واہ، اور میں دل میں دعا کروں یا اللہ جلدی سے صحیح جواب میرے ذہن میں ڈال، جلدی سے صحیح بات ڈال میرے ذہن میں. تو میں نے فٹ کہہ دیا. اور یہ بات میرے دوستو ہے بھی سچ کہ مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان جس کام کو کرتا ہے نا، مسلمان اس کام میں آگے بڑھ جاتا ہے. ساری دنیا میں جن کاموں کو آپ برا کام سمجھتے ہیں نا کہ یہ برے کام ہیں، ان برے کاموں کو بھی اگر کبھی کسی مسلمان نے کیا نا تو یقین کرو غیروں سے بھی زیادہ کیا. ہاں یقین کرو، مسلمان ایک عجیب امت ہے، ہم سے بہتر کوئی نہیں. کنتم خیر امہ، بس یہ ہر لائن سے بہترین امت ہے. جس کو اللہ ہی کہہ دے تم بہترین ہو تو پھر ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم اچھے ہیں کہ برے ہیں. ہاں اب میں پورا دن ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کے ساتھ پھرتا رہا. اور جب دن کا آخر آیا تو جنید غنی نے مجھے کہا کہ چل میں تجھے اب گھر چھوڑ دوں. میں نے کہا گھر تو مجھے چھوڑ دو، لیکن یہ بسترے کیا ہیں، یہ جو بسترے لگے ہوئے ہیں؟ کہا یہ رات کو لوگ یہاں سوئیں گے. میں نے کہا اور یہ جو بزرگ حضرات ہیں یہ؟ کہا یہ بھی ادھر ہی سوئیں گے. میں نے کہا یار میں تو ان سے زیادہ فٹ آدمی ہوں، اگر یہ بوڑھے لوگ ادھر سو سکتے ہیں تو میں بھی سو سکتا ہوں. تو مجھے کہنے لگا تیرے لیے بھی بستر لگا دیتے ہیں. میں بھی سو گیا ادھر ہی اس رات کو. وہ شاید زندگی کی پہلی دفعہ زندگی میں رات کو تہجد کی نماز پڑھی، اٹھا دیا اس نے بیچ میں. تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان تھا. اب مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے. ہاں جب مولوی صاحب نے بیان کیا تو میں نے جنید غنی سے کہا یار بڑے اچھے اچھے بیان تھے یہ سارے تیرے بزرگ، یہ کون آدمی ہے؟ کہنے لگا یار یہ ہیں ہمارے ایک مولانا. میں نے کہا یار میں نے ان سے ملنا ہے. کہتے یار ان سے نہیں مل سکتا کوئی. میں نے کہا بھائی میں اس ملک کے صدر سے بھی مل سکتا ہوں اور اس ملک کے پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں، یہ مولوی سے ملنا کیا مشکل ہے؟ تو خیر میں نے اس کو کہا مجھے ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے. کہنے لگا کہ یار کس طرح کریں گے، چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں. خیر جی ہم پورے مجمع میں سے نکلے دونوں، کرتے وہ پیچھے حضرات کے ٹینٹس لگے ہوئے تھے. کرنگی میں ہوا تھا یہ کراچی کا اجتماع. میں اور یہ بات کر رہا ہوں 1997 سپٹمبر 1997 3 سپٹمبر مجھے ابھی تک یاد ہے، میری سالگرہ تھی 3 سپٹمبر 1997. عمر بھی بتا دوں میری کیا ہو گئی تھی، معلوم ہے سب؟ آپ کو سب کو پتہ چلے گا 50 سال کا تو ہو ہی گیا ہوں نا میں. ہاں اب کیا ڈرنا، جو 50 سال کا بندہ ہو جائے وہ کیا عمر چھپایا اپنے. خیر تو میں جب ادھر پہنچا تو وہاں پر ایک لڑکا ایسے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا مولوی صاحب کے کمرے کے باہر. تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا. جنید بھائی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے 3 دن تو گزر گئے تھے. میں نے کہا کیوں بھائی میں کیوں نہیں آ سکتا ادھر، تو بڑا مسلمان ہے میرے سے. ہنسنے لگا. نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دیکھ کے تھوڑا حیران ہو گیا، کیا کام ہے؟ میں آپ کا بڑا فین ہوں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ جو تھے نا مولانا طارق جمیل ان سے ملنا ہے. کہ یار جنید بھائی ان سے تو ملنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تم جا کر بتاؤ تو صحیح کہ میں نے ملنا ہے. اچھا میں کچھ کرتا ہوں. خیر وہ اندر گیا، اس نے اندر جا کر کہا کہ آپ آئیں اندر. تو میرا دوست جنید غنی مجھے لے گیا. آپ یقین کرو میں نے مولوی طارق جمیل صاحب کو زندگی میں کبھی اکیلے بیٹھے نہیں دیکھا. وہ اللہ نے شاید اس دن ملوانا تھا یا بات کروانی تھی. اکیلے بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اپنے. جنید غنی نے جا کر اندر کہا مولانا میرا ایک دوست ہے جنید جمشید، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کون؟ جنید جمشید؟ میں باہر کھڑا حیران ہو گیا، ان کو کیسے پتا میں کون ہوں؟ اندر بھیجو اس کو، اندر بھیجو. مجھے بلایا اندر.
اور جنید غنی کو کہا تم باہر جاؤ، تم باہر انتظار کرو. وہ باہر چلا گیا. یہ نوجوان جیسے بیٹھا ایسے جا کے میں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے ایسے تیز نظروں سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا مطلب؟ کہا تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں فیصل آباد کے اندر، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں. میں اکثر ان بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا، مجھے بعد میں مولانا نے بتایا، میں ان کو بورڈز کو دیکھ کر کہتا تھا ہر ایک کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کو نہیں مل سکتی. ہاں آج میں جب ادھر ایئرپورٹ آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ تیرا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، ایسے ہی میرے دل میں آئی یا اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اللہ کی شان دیکھ رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا. کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں، بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے، تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا، بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.